بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے۔ طہارت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں کو ناپاک چیزوں سے بچانا، اور نظافت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں وغیرہ کو ایسی پاک چیزوں سے بھی بچانا جن سے جسم اور کپڑوں میں میل اور بدبو پیدا ہو، جو معاشرے کے دیگر افراد کے لیے تکلیف اور نفرت کا باعث ہو۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ جن دوستوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ اسے پڑھ لیں اور یاد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، غسل میں ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو انسانی جسم کو پاک صاف نہیں ہونے دیتی۔ جب شادی شدہ جوڑا اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اگر دن کا وقت ہو تو حاجت پوری کرنے کے بعد جو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ رات کے وقت ہم بستری کرتے ہیں تو نماز فجر سے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے۔ اگر مرد اور عورت اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد جب تک ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس حالت کو جنابت یا جنبی کہا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو غسل کرنے کے صحیح طریقے کا بھی نہیں پتا، وہ ٹھیک طریقے سے غسل نہیں کر پاتے، اسی لیے وہ ناپاک ہی رہتے ہیں، جبکہ ناپاک انسان کی نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کام آتی ہے۔ پیارے بھائیو، غسل کا طریقہ یاد کر کے خود بھی اس پر عمل کریں تاکہ انسان ناپاک نہ رہے، اور اپنے قریبی دوستوں کو بھی غسل کرنے کا درست طریقہ بتائیے تاکہ سبھی غسل کے صحیح طریقے کو استعمال کر کے پاک صاف رہ سکیں۔ جو بندہ غسل کے فرائض سے ناواقف ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جب مرد و عورت ہم بستری کر کے غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو غسل کے فرائض بھی یاد ہونے چاہیے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 3 بار کلی کرنا یہاں تک کہ حلق تک پانی جائے، ناک میں پانی لے جانا یہاں تک کہ ناک کے اندر تک پانی جائے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالنا یہاں تک کہ جسم کا کوئی بال خشک نہ رہے۔ کچھ ہمارے بھائیوں کو غسل کرنے میں جلدی ہوتی ہے، وہ جلدی جلدی کلی کرتے ہیں، غرارے نہیں کرتے، ناک میں پانی لے کر جاتے ہیں لیکن ناک کی ہڈی تک نہیں لے کر جاتے، اپنے جسم پر جلدی جلدی پانی ڈالتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جسم کے چند بال خشک بھی رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان ناپاک ہی رہتا ہے۔ جب تک غسل کے یہ 3 فرائض پورے نہ کیے جائیں اس وقت تک غسل نہیں ہوتا اور بندہ ناپاک رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، ناخنوں میں گندگی کی وجہ سے غسل یا وضو نہیں ہوتا۔ اکثر عورتوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، جب وہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا ان کے بڑے ناخنوں کے اندر چلا جاتا ہے، جس وجہ سے آٹا ان کے ناخنوں میں جم جاتا ہے، اور جب وہ غسل کرتی ہیں تو آٹا ان کے ناخنوں سے صاف نہیں ہوتا، اور جب آٹا ناخنوں سے صاف نہیں ہوتا تو ان کا غسل نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ کئی دن تک ناپاکی کی حالت میں ہی رہتی ہیں اور نماز ادا کرتی رہتی ہیں اور نیکیوں کی بجائے گناہ حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتیں نیل پالش استعمال کرتی ہیں جس وجہ سے پانی ناخن کے اندر تک نہیں جاتا۔ پھر مردوں عورتوں کے ناخن اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پانی سے اچھے طریقے سے وہ صاف نہیں ہوتے اور اس میں گندگی رہ جاتی ہے۔ بغیر غسل کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیوں کو چاہیے کہ ناخنوں کو اتنا نہ بڑھائیں تاکہ ناخنوں کے اندر میل کچیل جمع ہو۔ مرد و عورت کو چاہیے کہ غسل کرنے میں جلدی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ جلدی میں جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے جس وجہ سے ان کا غسل ہی نہ ہو اور وہ ناپاک رہ جائیں۔ مردوں عورتوں کو چاہیے کہ کوئی بھی موسم ہو، سردی، گرمی، بہار یا خزاں، جب بھی غسل کریں تو بڑے سکون اور تسلی سے کریں تاکہ جسم کا کوئی حصہ، کوئی بال خشک نہ رہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو ہم پاک نہیں ہوں گے بلکہ ناپاک رہیں گے۔ ہمیں چاہیے غسل کی سنت و فرائض کے ساتھ پورا کریں۔ غسل جنابت کا مندرجہ ذیل طریقہ ہے: نمبر 1، سب سے پہلے غسل کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ شرمگاہ کو اچھی طرح دھویا جائے اور اس پر گندگی نہ ہو۔ نمبر 3، مکمل وضو کیا جائے جیسے کہ عام وضو کیا جاتا ہے۔ پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر 3 بار پانی ڈالیں۔ اچھے طریقے سے سارے اعضاء کو دھوئیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال کریں، پانی فضول مت بہائیں۔ تنہائی میں غسل کیا جائے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے غسل کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ اگر کسی کے غسل خانے میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو غسل سے فارغ ہو کر اپنے پاؤں کو ضرور دھو کر پاک کریں۔
اگر کسی مرد کے لمبے لمبے بال ہوں تو اس نے اپنے بالوں کو کسی چیز سے باندھا ہوا ہو تو اس کو بال کھول کر اچھے طریقے سے دھونا لازمی ہے۔ اگر اپنے خاوند سے ہم بستری کرتے وقت عورت کے بال بندھے ہوئے ہوں تو غسل جنابت کرتے وقت وہ اپنے بالوں کو نہ بھی کھولے تو اس کا غسل جائز ہوتا ہے۔ اگر بال جنابت سے پہلے ہی کھلے ہوں تو ان کو دھونا بہت ضروری ہے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اگر کسی کے دانت کھوکھلے ہیں تو اس میں کوئی کھانا یا کوئی اور چیز پھنس جائے تو اس کو نکالے بغیر بھی وضو جائز نہیں۔ اگر وہ دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے تو پھر ہی اچھی بات ہے۔ اگر کسی نے آرٹیفیشل دانت لگائے ہوئے ہیں تو ان کو اتارے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اتار کر غرارے کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی نے دانت ہلنے کی وجہ سے سونے چاندی کی تاروں میں جکڑا ہوا ہے یا دانت کھوکھلے ہونے کی وجہ سے مسالہ بروایا ہے تو ان کو منہ سے باہر نکالنا ضروری نہیں، بس کلی کر کے غسل کر لیا جائے۔ اگر ناک میں کوئی گندگی خشک ہو، ناخنوں میں یا آٹا یا کوئی اور چیز پھنس جائے جو جسم کی چمڑی تک پانی جانے سے روکے تو اس کو صاف کر کے غسل کیا جائے، ورنہ انسان پاک و صاف نہیں ہوگا۔ غسل اس جگہ کرنا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ جسم سے سارے کپڑے اتار کر غسل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کپڑا باندھ کر غسل کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ غسل خانے میں انتہائی ضروری بات کے علاوہ کوئی اور بات کرنا منع ہے۔ اگر نہانے والی جگہ کچی ہے اور اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس جگہ پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔